بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو آرمی تھی وہ برٹش آرمی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس میں ہندو، سکھ، مسلمان ہر قسم کے تھے۔ پھر اس کی آرمی کی تقسیم ہوئی تو بہت سارے جو پاکستان سے ریلیٹڈ جو جو آرمی آفیسر تھے، فوج تھی، وہ پاکستان میں آ گئی، اور انڈیا سے جو ریلیٹڈ تھے جو، اور اس میں مسلمان بھی تھے جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے، وہ ہندوستان میں رہے۔ جو پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، جو سب سے بڑے جو آرمی کے جو جنرل تھے، ان کا نام تھا جنرل نذیر احمد، جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا۔ وہ قائد اعظم نے ان کو اپنا جو چیف مقرر کیا اس وقت، اور پھر اس طرح انہوں نے ایک سرو کیا۔ میں صرف یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے اندر جو احمدیوں کے خلاف ایک نفرت ہے پھیلائی جا رہی ہے، کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جنرل نذیر نے پاکستان آرمی کی بنیاد رکھی اور پاکستان آرمی کو منظم کر کے آگے چلایا، جب تک وہ آرمی کو سرو کرتے رہے، اور ایک کے بعد ایک جو سے تھا آفیسر جو سے بنتے رہے، کئی جنرلز بنے، انہوں نے بہت کارنامے کیے۔ اس کے بعد کشمیر کا جو موجودہ حصہ ہے وہ بھی ایک احمدی جنرل کے ہی انہوں نے منت ہوا، اور انہوں نے جنرل شمیم نے وہاں پہ جنگ لڑی، اور وہ وہاں پہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اور اس طرح سے ان کا بھی تعلق جماعت احمدیہ سے تھا۔ پھر 65 کی جو وار ہوئی، اس وار کو میں دو طرح سے دیکھتا ہوں۔ یہ جنگ جو تھی ایک جیتی ہوئی جنگ تھی، جس کو ہماری اندر کی غداریوں کی وجہ سے اس کو ناکام کیا گیا۔ اس جنگ کے اندر یہی طے پایا تھا کہ پاکستان آرمی جو سی ہے وہ صرف ایک طرف سے پیش قدمی کرے گی، اور اس کو کامیاب کرے گی، اور باقی تمام جگہوں پہ وہاں پہ دفاع کیا جائے گا، پاکستان کے تمام بارڈر پہ دفاع کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایک طے شدہ GHQ میں پلان تھا، اور اس پلان کے مطابق ہی کام ہو رہا تھا۔ پاکستان کے ایئر فورس نے بھی بہت اچھے طریقے سے کام کیا، اور ہمارے جرنیلز نے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ کام کیا۔ میں آپ کو تعارف کرا دوں، صرف یہ جو پہلی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جنرل نذیر کی تصویر ہے۔ یہ جنرل نذیر وہ تھے جو پہلے آرمی چیف تھے، سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے۔ یہ جنرل افتخار جنجوعہ ہیں، سوری، یہ جنرل اختر ملک تھے، یہ ان کے چھوٹے بھائی جنرل عبدالعلی ملک ہیں، جنہوں نے چوئنڈا کے اوپر جنگ لڑی اور جیتی۔ یہ جنرل افتخار جنجوعہ ہیں، جو پہلے شہید تھے، دنیا کی تاریخ کے پہلے شہید تھے۔ یہ ظفر چودھری تھے۔ ظفر چودھری وہ ہیں جنہوں نے ایئر فورس کے اندر جو ترقی کی، ایئر فورس کو منظم کیا، ایئر فورس کو، یہ ایک سینئر تھے بہت ایئر فورس آفیسرز میں، اور انہوں نے جس طریقے سے ایئر فورس کو منظم کیا، یہ ایئر فورس والے ہی جانتے ہیں۔ میں آج بات کروں گا جو سب سے زیادہ جو تکلیف کی بات ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا، جو 65 کی وار میں ہوا۔ ہمارے جو غیر احمدی تھے، جو احمدی نہیں تھے، انہوں نے بھی بڑے جگر سے دشمن کا مقابلہ کیا، شہادتیں بھی ہوئیں، اور لیکن جن جگہوں پہ کامیابیاں حاصل ہوئی، جسے کہتے ہیں 65 ہو یا 71 ہو، احمدی جنرل ہی تھے جنہوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ ہیروز بنے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو چھم کے اوپر جنرل اختر حسین ملک تھے، چونڈا کے اوپر جو سب سے بڑی دنیا کی جنگ، یعنی کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر کچھ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے، وہ چونڈا کے محاذ پہ لڑی گئی ہے، اور جس کے اندر عبدالعلی ملک تھے، جنرل اختر حسین ملک کے چھوٹے بھائی تھے۔ چھم پہ جو جنگ لڑ رہے تھے اس وقت بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ تھے، اس وقت بریگیڈیئر تھے، بعد میں وہ جنرل ہوئے، اور ان کی شہادت 71 کی وار میں ہوئی۔ اس طرح سے
ایم ڈی او نے ایئر فورس کے اندر بھی اپنے کارنامے انجام دیے، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں کہ یہ غداری کیسے ہوئی. غداری یہ ہوئی تھی کہ کشمیر آج ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اگر افتخار جنرل اختر حسین ملک کو روکا نہ جاتا. کشنور فتح ہو رہا تھا، ان کو روکا گیا. ایوب خان، جنرل موسیٰ اور ان لوگوں کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ جو سی ہے ناکامی میں بدل گئی، اور جو ہم جیت کر رہے تھے اور وہ ہار میں بدل گئی. وہ کیا ہوا یہ آپ کو میں یہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں مختلف جرنیلز نے، مختلف جو لوگوں نے یہ بیانات دیے اور جو حقیقت بھی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی پاکستان سے ویسی ہوئی تھی. ناظرین ملاحظہ کیجیے گا 65 کی وار میں آج میں پاکستان میں کیا غداریاں. کہ 65 میں ایک بڑے نازک موقع پر کمانڈ چینج کر دی گئی تھی. جنرل اختر ملک صاحب کو چھوڑ کر ان کو ہٹا کر جنگیہ کو لے آئے تھے، اور وہ 24 گھنٹے جو تھے وہ پاکستان کا جو offensive کامیابی کی طرف جا رہا تھا اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا. اور اس وقت اگر جنرل ملک رہتے وہاں پہ تو شاید یہ پاسبل تھا کہ پاکستان آج یہ جو کشمیر کا کرائسس ہے یہ کسی اور جنرل صاحب، یہ جو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کا فیصلہ تھا یہ دانستہ فیصلہ نہیں تھا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گھبرا گئے تھے پیش قدمی سے، اور اس لیے انہوں نے کمانڈ جان بوجھ کر تبدیل کی کہ آپ کی پیش قدمی رک جائے. یہ تو یہ دیکھیے اس کے ایک پہلو تو بڑا آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک تو ان کو خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنرل ملک بہت زیادہ شہرت حاصل کر لیں اور نیکسٹ جو ان کے ذہن میں تھا وہ چیز نہ بن سکے، اور جنگیہ کو بھیجا گیا اور اسی لیے خاص طور پر اور یہ فیصلہ ڈیلے ہو گیا پھر. اچھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جنرل یحییٰ کو اسی کا ریوارڈ ملا وہ ان کو جب کمانڈر ان چیف بنایا گیا بعد میں. جی انہوں نے جا کر جس طریقے سے آپریشن ڈیلے ہوا، اخنور ہمارے ہاتھ میں تھا وہ نکل گیا ہم سے، اس کے بعد ہم بہت آگے جانے کے لیے تیار کھڑی، وہ بڑا نقصان ہوا پاکستان کا. چلے کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی تھیں. بہت درجہ بدرجہ انہوں نے باتیں بتائی ہیں. تو باقی بات یہ ہے کہ یہ جو تعارف کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ آپریشن جبرالٹر جو تھا یہ پہلے شروع کیا گیا. اس کا مقصد تھا کشمیری جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کے اندر آزادی کی لگن پیدا کی جائے اور ان کے اندر بیداری پیدا کی جائے. اس کے بعد جو آپریشن گرینڈ سلیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکشن، یعنی باقاعدہ ایکشن لیا گیا، فوجوں کا مقابلہ ہوا آپس میں. تو جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہے، یہ بعض لوگ کیا فہرائی کرتے ہیں لیکن وہ تو ملٹری کے بندے ہی نہیں تھے. نہیں ہے، یہ ایک ممکنہ منصوبہ تھا جسے سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا اور مسٹر بھٹو کو پسند آیا تھا چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے، پر اس میں ان کا تھا تعلق. یہ منصوبہ فوج کا ہر درجہ قابل عمل اور دانش مندانہ انتخاب تھا. تو یہ بہترین منصوبہ تھا، اور آگے جیسے کہ میں جا کے عرض کروں گا کہ یہ باقاعدہ کامیاب رہا. اس میں 4 سٹیجز تھے کہ کیا کیا کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ چھم جو ان کا بڑا مشہور گڑھ تھا اس کو فتح کرنا، اور اس کے بعد دریا توی کو عبور کرنا جو رستے میں آتا تھا، اور پھر اخنور شہر اس کے آگے ہے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پہ، اس پہ قبضہ کرنا، اور اس طرح پھر ان کی سپلائی لائن کاٹ دینا. زمین پہ جنگ ہو رہی تھی اور جنرل اختر ملک ایک بہت بہادر جرنیل تھا، اور اس کی 12 ڈویژن نے یعنی ایک ایسا مارکا مارا جو کہ دنیا کی زمینی جنگ کے جو ہے مثالیں ہیں ان میں بہت بڑی مثال ہے. لیکن بدقسمتی سے اس بہادر شخص کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ہندوستانی جرنیلوں نے کہا کہ اخنور جو کشمیر کی جو گردن ہے، جو صرف کشمیر کی ایک راستہ ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، بلکہ ان کی آرٹلری ریجمنٹ جو تھی ہندوستانیوں کی وہ بندوقیں چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. رائٹ پلم آپ نے کتاب رائٹ پلم، اور وہ جنرل جوگندر سنگھ کہتے ہیں اور جنرل خوشوت سنگھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا ہماری مدد پہ آیا، یعنی خدا ان کی طرف چلے گئے تھے. اور یہاں یہ تھا کہ ایوب خان اور موسیٰ نے بیٹھ کے ان کو ہٹا دیا اور یحییٰ کو کہا کہ اخنور نہیں لینا. قوم کو نہیں پتا تھا، اس کو کہا کہ جا کے جوڑیاں پہ حملہ کرو.
تو وہاں پہ ایک اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں جا کے وہ سر مارتے رہے اور لوگ پھر جوڑیاں فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا واہ واہ واہ. لیکن اصلی تو اخنور تھا, اخنور کے بعد جموں تھا. ٹھیک ہے, وہ ہندوستانی کہتے ہیں, ہندوستانی جرنل کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ چکے تھے, we had written it off. تو اس دن پھر ایوب خان کی سپیچ ہم نے سنی کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اینڈ وی ہیو ٹو ریسپونڈ. تو بلیو می اس دن وہ سپیچ سنتے ہی ہماری آنکھوں میں آنسو نکلے, اور یہ خوشی کے آنسو تھے. اچھا, خوشی کے آنسو اس لیے کہ اب ہمیں یقین تھا کہ اب ہم we will sort the enemy out, we are going to see to it. تو وہ جذبہ تھا. تو آپ نے ذکر کیا کہ کہاں لڑی. 65 وار میں ایڈجوٹنٹ تھا اپنی یونٹ کا, اٹلی یونٹ کا, 31 فیلڈ ریجمنٹ, بڑی مشہور یونٹ تھی. اس کی جو سب یونٹس تھی بیٹریز, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا ہوا تھا. اچھا, تو بڑے بڑے پرانے سولجرز تھے ہمارے پاس. ہمارے جو کمانڈنگ آفیسر تھے ہمارے اس وقت جنرل کرنل منصور, وہ بہت ہی ایک لائق آفیسر تھے, اللہ بخشے ان کو. ہم یہ جو ہماری یونٹ تھی, وی ور ان ڈائریکٹ سپورٹ آف 24 بریگیڈ. 24 بریگیڈ کمانڈیڈ بائی جنرل عبدالعلی ملک, دین بریگیڈیئر عبدالعلی ملک. اچھا, ان کے ساتھ ان کا بریگیڈ میجر تھا اسلم شاہ, who I had known ever since he was a captain. He is also retired now as a lieutenant general. عبدالعلی ملک بھی ریٹائر ہو گئے, فوت ہو گئے, اللہ بخشے ان کو بھی. تو اسلم شاہ ابھی زندہ ہیں. اچھا, he retired as a lieutenant general, a very competent human being. تو یہ بریگیڈ جو تھا, اس کو ٹاسک ملا ہوا تھا چونڈے کا سیکٹر ڈیفینڈ کرنے کا. تو ہم اس بریگیڈ کی, میری یونٹ اینڈ مائی سیلف ایز دی ایڈجوٹنٹ آف دا یونٹ, وی ور ان ڈائریکٹ سپورٹ. اس بریگیڈ کو ہم نے سپورٹ کرنا تھا توپ خانے کے ساتھ. اچھا, تو ان ادر ورڈز یہ 65 کی وار ہم نے چونڈا میں لڑی. اچھا, اب چونڈا ایک ایسا سیکٹر تھا جس کی اہمیت اتنی زبردست ہو گئی ہوئی ہے اور ہو گئی تھی اس وار میں, کہ اگر خدا نخواستہ چونڈا ہمارے ہاتھ سے نکلتا تو پھر دشمن کو جی ٹی روڈ تک پہنچنے میں کوئی دیر ہی نہ لگتی. جی ٹی روڈ بٹوین وزیر آباد اینڈ گجرانوالا, وزیر آباد اینڈ گجرات. تو یہ جو جی ٹی روڈ پہ اگر پہنچ جائے دشمن تو پھر ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے پاکستان کی. پاکستان میں ڈیپتھ بہت کم ہے انفارچونیٹلی, اور ایک ہی جی ٹی روڈ تھی اس وقت جو پشاور اور کراچی کو کنیکٹ کرتی تھی تمام بڑے شہروں کو. تو اس لیے ہمارے لیے یہ چونڈا جو تھا, it was a vital point that we wanted to defend and we had to defend at all costs. تو hats off to جنرل عبدالعلی ملک مرحوم. پھر میں کہوں گا کہ مولا کریم ان کو بہت بڑا درجہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ ایسا he was such a son of the soil کہ he was so determined and such a brave soldier کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے میں ان کی تعریف کروں. وہ شخص اتنا جرت والا تھا, اتنا ہمت والا تھا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نارملی اگر فوج کے کاروائی کو سمجھتے ہیں ڈیفینسو بیٹل میں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر وہ ایف ڈی ایل فارورڈ ڈیفینڈڈ لائن جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے, میل 1.5 میل 2 میل پیچھے کر کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اچھا, ان عبدالعلی ملک کیس نو, عبدالعلی ملک نے اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر چھوڑا, بی ایم کو ساتھ لیا اور بالکل فارورڈ ڈیفینڈڈ لوکیلٹیز میں جا بیٹھے تاکہ تمام فرنٹ والے جو ٹروپس تھے ان کو پتا ہو کہ بریگیڈ کمانڈر ہمارے پاس بیٹھا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, گولی کی زد میں بیٹھا ہے. تو جب اس قسم کا کمانڈر ہو تو پھر پاکستان آرمی کی یہ ٹریڈیشن ہے, ہمیشہ سے رہی ہے اس علاقے کے سولجرز کی, کہ جب ان کا آفیسر کھڑا ہو
تو जवान कभी हिलता नहीं। बिल्कुल सही बात। और अगर ऑफिसर एक कदम पीछे ले ले तो जवान फिर 10 कदम पीछे जाता है। डेफिनेटली। इसलिए ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। और माने के हिसाब से उस वक्त कि मेरे ख्याल है कि सबसे बड़ी जंग थी जो चिमंडा की हुई, जिसमें हिंदुस्तान 100 से ज़्यादा अपने टैंक छोड़ के वहाँ से भाग गया। You're very right, Siddiqui साहब. It was one of the largest tank battles in the world. One of the largest. वो एरिया जो था, अब मैं आपको स्टेटिस्टिक्स क्या दूं, क्योंकि वो तो फौजी लोग समझ सकते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत भारी हमला किया था वहाँ। अच्छा। और इतना जबरदस्त हमला किया था। 600 टैंक के करीब थे उनके पास, शायद ज्यादा ही हो। ज्यादा ही हो। वो इस नियत से आए थे कि हमने हर हालत में जीटी रोड पर पहुंचना है और उधर से लाहौर को कैप्चर करना है, ताकि पाकिस्तान सरेंडर करे, ताकि पाकिस्तान को बिल्कुल हैंड्स अप करा लिया जाए। तो इसलिए बैटल जहां तक उनका ताल्लुक है, उनके पास इक्विपमेंट भी बहुत था, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी, नंबर्स में वो हमसे बहुत ज्यादा थे। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या था? पाकिस्तान आर्मी के पास जज्बा, हिम्मत, दिलेरी, और ये ठान ली हुई थी हमने कि हमने वतन अजीज को हर हालत में डिफेंड करना है। हमारी तो इज्जत है वो वतन अजीज, उसका 1 इंच भी जब जाता है तो हमें तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक। तो वी डिफेंड इट एट ऑल कॉस्ट। तो इसलिए चिवंडे की बैटल जो थी उसमें इमोशंस भी बहुत इन्वॉल्व थे। अच्छा। इमोशंस इस तरह थे कि इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ डू और डाई। ठीक। वी कुड नॉट अफोर्ड टू। और ये ब्रिगेडियर ने, अब्दुल अली मलिक ने बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया था अपने तमाम ट्रूप्स पर कि लुक, दिस इज वेयर वी हैव टू, चिवंडा हैज टू बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट मीन्स के if we have to die, we will die here. We will not go back and die somewhere here. जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया, आपने जनरल मुस्तफ़ा को भी सुना, आपने बाकी अहबाब को भी सुना कि पाकिस्तान के अंदर अगर गद्दारी ना हो तो हम ये कश्मीर कब का हासिल कर सकते हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।